السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور اسلام آباد سے اب ناراضگیوں کی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں، لڑائیوں کی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں، اور ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین وزراء کی آپس میں اب ٹھاٹھو شروع ہو گئی ہے. بلکہ کچھ وزراء کی نہیں، وزراء کی وزیر اعظم سے شروع ہو گئی ہے. اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بیسیکلی ہو یہ رہا ہے کہ ٹگ آف وار، ابھی سے ٹگ آف وار شروع ہو گیا ہے. ایک عام تاثر یہ ہے کہ 3 پوسٹ جو تھیں وہ شہباز شریف صاحب کی مرضی کے مطابق نہیں تھیں، جن میں وزیر داخلہ جو اپوائنٹ ہوئے تھے محسن نقوی، ان کی پوزیشن. اس کے بعد جو وزیر خزانہ اپوائنٹ ہوئے تھے اورنگزیب صاحب، وہ ایک پوزیشن. اور تیسری ایک جو پرائیویٹائزیشن کمیشن کے جو ہیڈ بنایا علیم خان کو، وہ بھی شہباز صاحب کی پر، یعنی اس میں بالکل مرضی شامل نہیں تھی شاید، اور اس کی جگہ ڈیفرنٹ لوگ چاہتے تھے. وہ کیوں چاہتے تھے اس کا میں آپ کو بتاؤں گا. محسن نقوی، شہباز شریف، اسحاق ڈار اور اورنگزیب صاحب، ان میں آپس میں کیا کیا ٹف شروع ہو گئی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. دیکھیں، آنے والے چند دن ملکی سیاست میں بڑے اہم ہوں گے. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کافی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اسلام آباد کی کئی شخصیات، جیسے میں نے آپ کو بتایا، ان کے اختلافات آ گئے ہیں سامنے. پی ٹی آئی رہنماؤں کی بھی ایک سیاسی شخصیت سے اہم ملاقات ہوئی ہے. مزید آنے والے دنوں میں ان کی خفیہ ملاقاتیں اور بھی ہوں گی. اور پاکستان کا اب سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا، عمران خان اس وقت کیا سوچ رہے ہیں جیل کے اندر، کیا پی ٹی آئی پھر سے سڑکوں پہ آنے والی ہے، اس ساری ویڈیو میں اس پہ تفصیل سے بات کروں گا. لیکن اس کے ساتھ آپ کو بتاؤں، ایک بہت بڑی گرفتاری ہوئی ہے ایک چیف منسٹر کی، ایک وزیر اعلیٰ کی. اور یہ گرفتاری کیوں ہوئی، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. اب کیا دوبارہ سے عدالتیں کھلیں گی آدھی رات کو، اس پہ بھی اس ویڈیو پہ بات ہوگی. لیکن آگے چلنے سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے گا، اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ مزید اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں. جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ جناب دیکھیں، انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ لگانے کا مطلب کیا ہوتا ہے. انٹیریئر منسٹر لگانے کا مطلب یہ تھا کہ چاروں صوبوں کے آئی جی جو ہیں، ایف آئی اے جو ہے، آپ کی لیویز ہیں، آپ کی ایف سی ہے، آپ کی رینجرز ہیں، یہ ساری اس شخص کے نیچے ہوں گی. تو اگر لا اینڈ آرڈر ریلیٹڈ کوئی بھی ایکشن لینا ہے تو اس شخص کے تھرو لینا ہے. تو وہ کہا جاتا ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کو اپنا بندہ چاہیے تھا، خاص بندہ چاہیے تھا. تو اسی لیے محسن نقوی کو وہاں پہ اپوائنٹ کیا گیا کہ کل کو سیاسی جماعت تو ایک دوسرے سے وہ یہ کرے گی نا کہ نہیں سیاسی لوگوں پہ اتنا ظلم نہیں ہونا چاہیے، یا کہیں نہ کہیں ہاتھ ملا سکتی ہے اپنی سیٹس کے لیے، کسی چیز کے لیے. اب اپوائنٹمنٹس کچھ کرنی ہے وہاں پہ اسلام آباد میں. اب دیکھیں، شہباز شریف اور محسن نقوی میں ایک بات بڑی کامن تھی کہ شہباز شریف جتنی دیر وزیر اعلیٰ رہے، جتنی بار بھی رہے، وہ اپنی مرضی کے بندے لگاتے تھے، اپنی مرضی کے بیوروکریسی میں لوگ وہ چینجز کرتے تھے. جب محسن نقوی نے جتنی دیر یہاں پہ ایز چیف منسٹر کام کیا، ان کی بھی یہی عادت تھی، وہ اپنے من پسند بندے آگے لے کے آئے اور ان کے ساتھ کیا انہوں نے. اب اسلام آباد کے اندر اگر دھرنے ہوتے ہیں، جلسے جلوس ہوتے ہیں، جو اب عمران خان کی طرف سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ ریگولر پروٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اسلام آباد میں محسن جو ہیں وہ اپنا آئی جی لے کے آنا چاہتے ہیں. اس وقت آئی جی جو ہیں اسلام آباد کے وہ ناصر خان ہیں. پی ایم ایل این کیا چاہتی ہے؟ پی ایم ایل این چاہتی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو لے کے آئیں تاکہ ہمارا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے وہ کچھ تو بچے. ہمیں بہت نقصان ہوا ہے اس کا، اور اس کا ایک فال آؤٹ یہ ہے کہ اب ضمنی انتخابات میں ان کے ٹکٹ لینے والا کوئی سامنے نہیں آ رہا. اب جو سیٹس ویکیٹ ہو رہی ہیں اس پہ لڑنے کے لیے کون آ رہا ہے؟ ورنہ ابھی تک عام حالات ہوتے، عام الیکشنز ہوتے، ضمنی الیکشنز ہوتے، تو لڑائی مار کٹائی ہو رہی ہوتی پارٹی کے اندر کہ یہ ٹکٹ مجھے چاہیے، ادھر میری برادری ہے، ادھر میرا حق ہے، ہم نے یہ کرنا ہے. لیکن ابھی وہ نہیں آ رہا. تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی کوئی ٹکٹ لینے میں کین نہیں ہے. تو کافی ایشوز ہیں ان کو. ایشوز تو ان کو وزیر خزانہ سے بھی ہیں. وہ سنا ہے اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ انہوں نے آلریڈی بیک ڈور ان کے خلاف بات چیت کرنا شروع کر دی ہے، ہر ایک کو کہنا شروع کر دی ہے. اسحاق ڈار حالانکہ وزیر خارجہ ہیں اور اس وقت لندن گئے ہیں اپنے پہلے دورے کے اوپر. تو وہ کچھ جو لوگ ان کو ملے ہیں وہاں پہ، انہوں نے بتایا کہ وہ زیادہ خوش نہیں نظر آ رہے، اور وہ ہر بات پہ انٹرفیئر کریں. وہ چاہتے ہیں کہ وہی وزیر خزانہ ہوں. تو اب وزیر خزانہ جو ہے بائی ڈیفالٹ اپنی پوزیشن کی وجہ سے کئی اہم کمیٹیز کے وہ چیئرمین ہوتے ہیں، جو فائنانس کی کمیٹیز ہوتی ہیں. تو ان میں سے کچھ کمیٹیز سے پرائم منسٹر نے ان کو ہٹا دیا اور ان کا چیئرمین جو ہے وہ اسحاق ڈار کو بنا دیا.
تو اب یہ دیکھیں وزیر خزانہ کون ہے؟ یہ وزیر خزانہ وہ ہے جو کروڑوں روپے کی نوکری چھوڑ کے، جو کافی پریسٹیجس نوکری چھوڑ کے وہ پاکستان میں ایز اے پیٹریٹ جو ہے، ایک محب وطن پاکستانی کے طور پہ وہ آئے ہیں کنٹریبیوٹ کرنے. تو اب آتے ہی ان کے ونگز جو ہیں وہ کلپ ہونا شروع ہو گئے ہیں، ان کے پر جو ہیں وہ کاٹنا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ ایک ایشو ہے. اب علیم خان کی پوزیشن ہے، اس سے بھی ایشو ہو رہا ہے، کیونکہ علیم خان صاحب نے تو وہی کرنا ہے جو ان کو بتایا جائے گا. وہ تو آگے کر دیں گے پرائیویٹائزیشن ایک دم سے. پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن جو اگلے 20 دن میں یہ عمل ہو جائے گا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 20 سے 25 دن میں ہو جائے گا یہ عمل. اور اس کے بعد جس چیز کو پرائیویٹائز کرنا اس جلدی جلدی کر دیں گے. اب پیپلز پارٹی نہیں چاہتی ہے پرائیویٹائزیشن، تو پی ایم ایل این نے پہلے تو سوچا تھا کہ ہم ایسا بندہ لگائیں جو ہم کہہ سکیں کہ یار یہ ہمارا نہیں ہے، ہم اس کو انسٹرکشنز بھی دیتے ہیں تو یہ پوری نہیں کرتا، تاکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی وہ جو پولیٹیکل لڑائی ہے وہ ایز آؤٹ رہے اور وہ حکومت آرام سے کرتے رہیں. لیکن اب لگتا ہی ہے کہ یہ چیزیں ذرا اور آگے چلیں گی. تو ابھی تو وہ کیا کہتے ہیں کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا اور اندر کھاتے جو ڈفرینسز ہیں وہ سامنے آ گئے. اب پڑوسی ملک بھارت سے ایک بڑی اہم خبر آئی ہے کہ نریندر مودی کے سیاسی حریف دلی کے وزیر اعلیٰ کیجریوال جو ہیں ان کو کل شراب نوشی کیس میں گرفتار، کل یا پرسوں شراب نوشی کیس میں ان کو گرفتار کر لیا گیا. اور اس کے بعد اس وقت سے دلی میں دنگے فسادات ہو رہے ہیں، احتجاج ہو رہے ہیں. کیجریوال کے فالوورز کی بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں. ارون کیجریوال پر منی لانڈرنگ کے علاوہ بھارتی انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی جانب سے شراب پالیسی میں دھوکہ دہی کا الزام بھی عائد کیا گیا. تو کیجریوال بھارتی تاریخ کے پہلے وزیر اعلیٰ ہیں جو آفس میں ہوتے ہوئے گرفتار ہوئے ہیں. اس بڑی گرفتاری کے بعد ان کی پارٹی کی طرف سے پیغام آیا کہ ہم گرفتاری کو رکوانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور رات کو کل وہ سپریم کورٹ اس معاملے پہ خصوصی سماعت کی درخواست بھی کی ہے. وہ درخواست منظور نہیں ہوئی اور ان کو ریمانڈ پہ 28 مارچ تک بھیج دیا گیا. اور یہ بات صرف گرفتاری تک نہیں رکی ہے، بلکہ گرفتاری کے بعد کیجریوال کے گھر کی تلاشی بھی لی گئی. اور یہ گرفتاری بھی اس نوعیت کی پہلی گرفتاری نہیں ہے. کیجریوال کی گرفتاری کے بعد دلی میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیے سب سے بڑا خطرہ تصور کیے جانے والی عام آدمی پارٹی کی پوری مرکزی قیادت اس وقت جو ہے وہ جیل میں. تو گزشتہ سال وزیر اعلیٰ کے 2 نائب وزراء کو بھی اسی مقدمے میں گرفتار کیا گیا تھا. مودی حکومت میں صحافیوں کی گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں اور ایک بار پھر مودی کو لانے کی زور و شور سے تیاریاں ہو رہی ہیں. تو الیکشن کی اگر بات کریں تو بی جے پی جو ہے لوک سبھا کی 545 میں سے 370 سیٹوں کا ان کا ٹارگٹ انہوں نے سیٹ کیا. 2019 میں مودی اتحاد نے 303 سیٹیں جیتی تھی اور مودی کو نکالنے کے لیے اپوزیشن کو کم از کم 272 سیٹ جیتنا ہوں گی. لیکن سوال یہ ہے کیا یہ گرفتاری جو ہے کارآمد ہو پائے گی؟ کیا مخالفین کی زبان بندی سے مودی واقعی الیکشن جیت جائے گا؟ کیا سب کو جیل میں ڈال دینے سے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے؟ کیونکہ انڈیا جیسا ملک جہاں بات بات پر دنگے فساد ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جہاں سیاست بہت ہی وائلنٹ ہے، وہاں تو اس کا زیادہ نقصان ہوگا، انارکی ہوگی. کیونکہ کیجریوال دلی کے وزیر اعلیٰ تھے اور اس بار وہ لوگوں کے فیوریٹ امیدوار بھی تھے. اب یہ دنیا بھر میں ایک روایت ہی بنتی جا رہی ہے کہ مخالف کو جیل میں ڈال دو اور الیکشن جیت جاؤ. آپ اسی سال بنگلہ دیش میں دیکھیں تو بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد نے یہی کیا، بلکہ وہاں تو جماعت اسلامی کے پرانے لوگوں کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا، باقیوں نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا. تو شیخ حسینہ واجد جو ہیں وہ بڑے آرام سے جیت گئیں. آپ امریکہ کی بات کریں تو وہاں بھی پہلے ٹرمپ کو الیکشن سے باہر کرنے کی کوشش ہوئی، ٹرمپ کے خلاف مہم چلائی گئی، ٹرمپ کے حامیوں کو سزائیں دی گئیں، ٹرمپ کو نااہل کیا گیا، اس کے گھر کی تلاشی لی، اس کے گھر سے بھی کچھ خفیہ ڈاکومنٹس برآمد ہوئے جو سرکار کی امانت تھے. پھر پاکستان میں بھی ہم نے ایسے ہی سیاسی منظرنامہ دیکھا. تو بہرحال اب فرق یہ ہے کہ ایک بار پھر کوشش کی جا رہی ہے پاکستان میں کہ مسائل پیدا ہوں. پی ٹی آئی رہنما ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، انتخابی حکمت عملی بھی بنا رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان کو پیغام بھیج رہے ہیں، سراج الحق صاحب کے ساتھ بھی ملاقات کر لی ہے. 30 مارچ کو پی ٹی آئی جلسہ بھی کر رہی ہے. تو اس سے پہلے عمران خان جیل میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم 30 مارچ کو جلسہ کرنے جا رہے ہیں، جلسے میں شیخ رشید کو بھی دعوت دوں گا، اس کے ساتھ ساتھ میں مولانا فضل الرحمان کو بھی بلاؤں گا، سراج الحق کے ساتھ بھی یہی طے پاتا ہے کہ ہم سب مل کر ساتھ چلیں گے اور احتجاجی تحریک انصاف کے ساتھ چلیں گے. دراصل صورتحال یہ ہے
کہ عمران خان اور ان کی سیاسی جماعت کو رینٹڈ کراؤڈ چاہیے. آپ سمجھیں ان کے پاس تو لوگ ہیں لیکن جو حرکت والے لوگ ہیں وہ گرفتار ہیں. احتجاج لیڈ کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی بڑے چہرے نہیں ہیں. اس لیے پی ٹی آئی کبھی مولانا کے در پہ چادر پھیلا دیتی ہے تو کبھی سراج الحق کے در پہ وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب اگر ہم پی ٹی آئی کا ماضی دیکھیں تو کسی سے بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے اور نہ ہی یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان میں جیل میں رہ کے کچھ سیکھا ہے، بلکہ ان کے آج سے سال پہلے کے رویے میں اور آج کے رویے میں زیادہ فرق تو نظر نہیں آتا. الٹا وہ زیادہ مجھے اپنا اگریسو نظر آ رہے ہیں. تو کیا پی ٹی آئی ان تمام اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ لے کر چل بھی پائے گی کہ نہیں؟ تھوڑا سا وقت کا پہیہ گھمائیں. یہ وہی سراج الحق ہے نا آج جو کچھ عرصے پہلے پی ٹی آئی رہنماؤں کی اور عمران خان کی منتیں کر رہے تھے کہ احتجاجی رویہ نہ اپنائیں، جارحانیہ سیاست سے نقصان ہوگا. تو سراج الحق نے پی ٹی آئی رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتیں بھی کی. سراج الحق نے ثالث بننے کا کہا، مذاکرات کی باتیں ہوتی رہیں اور اس وقت ہم سراج الحق کو کہتے رہے کہ پی ٹی آئی کی سیاست سے وہ اچھی طرح واقف ہے، وہ نہیں جانتے. بہرحال انہوں نے سراج الحق کی بات نہیں سنی، انہوں نے اپنی ماننی اور وہی ہوا. مذاکرات بھی ناکام ہوئے، سراج الحق کو بھی سائیڈ لائن کر دیا. پی ٹی آئی میں بیٹھے لوگوں نے عمران خان کو مشورہ دیا، اسمبلیاں توڑ دی گئیں پنجاب اور کے پی کے میں. اس کے بعد جو پچھلے عرصے سے ایک لاوا پک رہا تھا وہ 9 مئی کی صورت میں آ کے پھٹا اور اس نے پوری کی پوری پی ٹی آئی کو جلا کر بھسم کر دیا. تو بالکل یہی صورتحال مولانا فضل الرحمان کے ساتھ تھی. کون نہیں جانتا کہ پی ٹی آئی اور عمران خان نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا. عمران خان کے جلسوں میں ڈیزل کے نعرے لگوائے گئے. پی ٹی آئی نے کئی بار مولانا فضل الرحمان کی کردار کشی کی مہم کی، ان کا مذاق اڑایا، پی ٹی ایم بنائی گئی. عمران خان نے خود مولانا فضل الرحمان کا مذاق اڑایا. عمران خان اس وقت سیاست کے نشے میں اس قدر بے ہوش تھے کہ انہیں معلوم ہی نہیں تھا اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا، اس کا نتیجہ کیا نکلنا. پھر کچھ ہی دنوں کے بعد وہ مولانا کے دروازے پہ کھڑے ہو کے بھیک مانگ رہے ہیں. اور کئی دفعہ پی ٹی آئی کا مولانا اور سراج الحق کی مدد سے ایک بار پھر لانگ مارچ اور سڑکوں پہ نکلنے کا ارادہ ہے. اسد کیسر نے تو دو ٹوک انداز میں کہا اب ہم مفاہمت نہیں مزاحمت کریں گے. ڈر اور خوف کا وقت گزر گیا. کسی کے دل و دماغ میں کوئی غلط فہمی ہے تو نکال دے. عوام نے ہمیں مزاحمت کرنے کے لیے ووٹ دی ہے، یعنی عوام نے اس لیے ووٹ نہیں دیا کہ ملک کے حالات ٹھیک کرنے، ملک میں امن و امان ہو، دہشت گردی کا مسئلہ ختم ہو، ملک میں خوشحالی آئے، معاشی حالات ٹھیک ہوں. بلکہ پی ٹی آئی کے اسد کیسر کے مطابق عوام نے اس لیے ووٹ دیا تاکہ سڑکوں پہ لوگ آ سکیں اور ایک کے بعد ایک 9 مئی جیسے واقعات ہوں اور پی ٹی آئی کی قیادت سڑکوں پہ ہی رہے. لیکن نہ تو پہلے سڑکوں پہ آنے سے معاملہ ٹھیک ہوئے اور نہ ہی اب ٹھیک ہوں گے. عمران خان نے 2014 کا دھرنا دیا، اس سے ملک کی معیشت کو اربوں روپے کا نقصان ہوا. اس وقت کئی لانگ مارچ کیے. 2022 کے لانگ مارچ کے دوران ہی لاشیں اٹھائی گئیں. اور اب پچھلے کئی مہینے کی احتجاجی تحریک سے اندازہ لگا لیں کہ اس سے پی ٹی آئی نے حکومت بنا لی کیا. کیونکہ آپ جتنا مرضی احتجاج کر لیں ایسا نہیں ہوگا کہ شہباز شریف کہیں گے کہ میں کرسی چھوڑ دیتا ہوں، آپ آئیں اور میری جگہ بیٹھ جائیں. ہمیشہ معاملات ساتھ چلنے سے ہی حل ہوتے ہیں، ہمیشہ معاملات مذاکراتی ٹیبل پر بیٹھنے سے ہی حل ہوتے ہیں. نہ تو احتجاج سے پہلے کو معاملہ حل ہوا، نہ احتجاج سے آگے کبھی کو معاملہ حل ہونا ہے. لیکن جو حل کرنا پڑے گا وہ کرنا پڑے گا کہ محسن نقوی، وزیر اعظم، وزیر خزانہ اور وزیر خارجہ یہ آپس میں صلح صفائی اور امن کے ساتھ رہیں، ورنہ یہ ملک اب مزید نقصان کا متحمل نہیں ہو سکتا. مجھے اجازت دیجیے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.